سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بغیر وضو بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھنا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا اور شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور جو سونے سے قبل کلمہ شریف پڑھے، بہت سے لوگ کلمہ بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سونے سے قبل یہ پڑھ لے اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ سونے سے قبل ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، جس طرح کہ آیت الکرسی یا پھر کلمہ شریف، درود پاک، سورتیں کچھ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، جس طرح کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے، سورۃ الناس بھی پڑھتے، سورہ فلق بھی پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیر لیتے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی، درود پاک، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں تسبیحات وغیرہ، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح بتلائی کہ سونے سے پہلے 33 بار 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ کر سو جایا کرو۔ اور سونے سے قبل کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، جن کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ سونے سے پہلے ہمیں اللہ کا ذکر کر کے سونا اور توبہ استغفار کر کے سونا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے اور توبہ کرے، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سونے سے قبل ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھ کر سونا چاہیے، جس طرح کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے آمن رسول سے، فرمایا کہ یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور حضرت عمر کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھنا بھول گیا، فرمایا کہ وہ خسارے میں، اس طرح کا کوئی مفہوم ملتا ہے۔ تو سونے سے قبل ہمیں آیت الکرسی ہو گئی، درود پاک ہو گیا، کلمہ شریف ہو گیا، تسبیحات، معوذتین، یہ پڑھ کر سونا چاہیے، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر سونا چاہیے۔ ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونا چاہیے، توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بغیر وضو بستر پر لیٹ کر یہ اوراد و وظائف کرنا، کلمہ شریف کا ورد کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، درود پاک پڑھنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب سمجھیے گا۔ دیکھیں، بغیر وضو آیت الکرسی پڑھنا یا درود پاک پڑھنا یا پھر اسی طرح سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنا یا پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنا، یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر پڑھیں، لیکن اگر کوئی بغیر وضو بھی پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن مجید کو ٹچ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، اسے چھونے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط ہے۔ تلاوت کرنے کے لیے اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو ہے، وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ ذکر کرتا ہے، یا پھر اسی طرح کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو جائے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر یہ اوراد و وظائف کرتا ہے یا پھر آیت الکرسی پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر، بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو کر آپ اوراد و وظائف کریں، درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف کا ورد کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھیں، یہ افضل اور بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی طریقہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لیٹ کر پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے، اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ کر جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے یا درود پاک پڑھ رہا ہے یا پھر اسی طرح ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے پاؤں سمیٹ لے، ادب ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے بغیر وضو بستر پر لیٹ کر تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں سونے سے قبل اللہ کا ذکر کر کے سونا چاہیے، زبان پر ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے، درود پاک کی کثرت ہماری زبان پر ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے
وہ ایسے ہی موبائل دیکھتے ہوئے ریلز دیکھتے ہوئے کب موبائل منہ کے اوپر گر گیا, نیند آ گئی, یا پھر ہیڈ فون کانوں میں لگا کر سانگ لگا کر سو گئے. اب یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر انجام کیا ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہمیں سونا چاہیے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے ہوئے, درود پاک پڑھتے ہوئے, سونے سے قبل کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہوئے ہمیں سونا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن اور دینی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بیزی روٹین کی وجہ سے پراپر ٹائم نہیں ملتا؟ اسی لیے نور الایمان اکیڈمی آپ کے لیے لے کر آئی ہے کمپلیٹ آن لائن کلاسز جہاں آپ گھر بیٹھے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. چوز یور آن ٹائم اینڈ ڈیز ود فلیکسیبل ٹائمنگز. ہمارے کورسز میں شامل ہیں نورانی قاعدہ کورس, تجوید القرآن کورس, قرآن میمورائزیشن کورس, قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کورس, نماز کورس, مصنون دعائیں اور 6 کلمے. ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز, 1-on-1 کلاسز اور فرینڈلی ماحول جہاں لرننگ بھی اور تربیت بھی. تو دیر کس بات کی ہے, آج ہی جوائن کریں اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور بنائیں. مزید معلومات کے لیے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں +923355736695 یا ہمیں میل کر سکتے ہیں azharlaskani@yahoo.com.